ایک دفعہ احرام کی چادریں پہننے کے بعد یہ تلبیہ پڑھنا یہ فرض، شرط، رکن، اور ایک سے زائد یعنی 3 مرتبہ پڑھنا، اس کا تکرار کرنا سنت ہے۔ خیال رہے کہ تلبیہ زبان سے 1 مرتبہ کہنا شرط ہے، احرام کے لیے رکن ہے۔ اگر دل میں کہا اور زبان سے نہیں کہا تو تلبیہ ادا نہیں ہوگا۔ آج کا جو مگر عورتیں درس ہے وہ ہے حجاج کرام کا جو بڑا وظیفہ ہے جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ حجاج کرام کا سب سے بڑا وظیفہ تلبیہ پڑھنا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس تلبیے کو مسنون طریقہ پڑھنے کا 5 سانس میں پڑھنا ہے، 5 سانس میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 5 سانس میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، 5 اسٹاپ۔ یہ جو تلبیہ ہے احرام کے لیے ضروری رکن ہے، احرام کے لیے یہ ضروری رکن ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ احرام کے لیے یہ تلبیہ فرض ہے، اس کے بغیر احرام نہیں ہوتا۔ یہ تلبیہ حج اور عمرہ کا خاص ترانہ ہے، خاص ذکر ہے، حجاج کرام کا خاص وظیفہ ہے۔ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ بس جب جو بندے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی حاضری کے ارادے سے جاتے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ندا دلوا کر، آواز دلوا کر ہمیں بلوایا تھا، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا مومن مسلم بندہ جب حج و عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کے دائیں طرف بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، خواہ وہ بے جان پتھر اور درخت یا ڈھیلے ہوں، وہ بھی حیوانات، جمادات، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ پوری روئے زمین میں یہ آواز پھیل جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نیت احرام کا دل سے ہونا ضروری ہے، بلکہ نیت فرض ہے۔ نیت وہ چاہے عمرہ کی ہو یا حج کی ہو، یعنی جس چیز کا احرام باندھا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چاہیے۔ مثلا اس طرح عمرہ کا احرام باندھتا ہوں یا حج کا احرام باندھتا ہوں، حج افراد ہے تو اسی کی نیت، حج قران ہے تو اسی کی نیت، حج بدل ہے تو اسی کی نیت،
زبان سے نیت احرام کے وقت مستحب ہے، دل میں تو نیت کرنا فرض ہے، اگر زبان سے بھی نیت کرے تو یہ مستحب ہے۔ تو جب نیت ہو گئی، احرام کی 2 چادریں جب پہن لی، اس کے بعد تلبیہ لبیک بلند آواز سے کہے۔ تلبیہ ایک دفعہ پڑھنا تو احرام کے لیے شرط ہے، اور 1 سے زائد یعنی 3 دفعہ پڑھنا، اس کا تکرار کرنا سنت ہے۔ 1 دفعہ احرام کی چادریں پہننے کے بعد یہ تلبیہ پڑھنا، یہ فرض، شرط، رکن، اور 1 سے زائد یعنی 3 مرتبہ پڑھنا، اس کا تکرار کرنا سنت ہے۔ خیال رہے کہ تلبیہ زبان سے 1 مرتبہ کہنا شرط ہے، احرام کے لیے رکن ہے۔ اگر دل میں کہا اور زبان سے نہیں کہا تو تلبیہ ادا نہیں ہوگا، مگر عورتیں تلبیہ زبان سے آہستہ کہیں۔ آواز سے پڑھنا عورت کے لیے منع ہے۔ تلبیہ پڑھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے، شرط ہے، مگر آہستہ آواز سے جو خود سن سکے۔ خاص طور سے خیال رہے کہ نیت اور تلبیہ کے بغیر محرم نہیں ہوتا، احرام نہیں ہوگا۔ نیت کے ساتھ ساتھ یہ تلبیہ بھی لازمی ہے، اس کے بغیر محرم نہیں بنے گا۔ احرام باندھنے کے معنی ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے۔ تو آج کے سبق میں صرف میں نے تلبیہ کے متعلق سمجھا دیا ہے۔ ان کے تلفظ درست ہونے چاہیے اور ان کو 5 سانس میں اسٹاپ کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے۔ 1 مرتبہ تو ہر حال میں پڑھنا شرط ہے، فرض ہے، رکن ہے۔ اس کے بغیر احرام صحیح نہیں ہوگا۔